الرحمن الرحیم اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے ان کی سرکشی میں، اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے اور اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے ان کی سرکشی میں۔ یعمہون وہ حیران و ششدر ہیں، اندھے ہیں۔ یہاں پر بیٹا پہلے ہم اس کی لغوی تحقیق جو امام مزاوی نے لکھی ہے وہ کریں۔ یستہزئ کسی کو حقیر جاننا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ استہزاء کا معنی ہے۔ اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے۔ آگے پھر ہم اس کی آگے بحث کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف استہزاء کی نسبت کرنا کس انداز میں جائز اور کس انداز میں جائز نہیں ہے۔ دوسرا یہ بدو کے ایک معنی کسی چیز میں اضافہ کرنا، پھر کسی کی مدد کرنا اور کسی کو مہلت دینا، تینوں میں معنی یہاں پہ جائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی میں وَيَمُدُّهُمْ اضافہ کرتا ہے، یہ معنی بھی درست ہے۔ اللہ ان کی مدد کرتا ہے کہ وہ سرکشی کرتے اور آگے بڑھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے، جتنی سرکشی کرنی ہے کر لیں۔ یہ تینوں معنی درست ہیں۔ طغیان حد سے تجاوز کرنا اور سرکشی کرنا۔ پھر آگے یعمہون کا معنی حیران و ششدر ہونا، بصیرت نہ ہونا، کہ جیسے نبینا آدمی ہے، اندھا آدمی ہے، اسے حیرانی ہوتی کہ میں نے پتہ نہیں کدھر جانا ہے، یہ کدھر جانا ہے، میرا راستہ کیا ہے، وہ حیران و ششدر ہوتا ہے۔ ایسے ہی منافقین کا حال ہے کہ منافقین کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری منزل کیا ہے، ہم نے کہاں پہ جانا ہے۔ ان کی اس کیفیت کو واضح کرنے کے لیے کہ جیسے اندھے کو اپنی منزل کا پتہ نہیں، ایسے ہی منافقوں کو بھی اپنی منزل کا پتہ نہیں، اور جیسے اندھے نبینے جو لوگ ہیں وہ رستے کے درمیان میں کھڑے ہو کے حیران و ششدر ہے کہ ہم کس طرف جائیں، کوئی ہے ہمیں لے جائے، ایسے ہی پوزیشن ان منافقین کی ہے۔ تو یہ بیٹا پہلا سوال تھا آپ کا کہ اس آیت مبارکہ کی لغوی تحقیق کریں۔ تو ہم نے لغوی تحقیق کر لی۔ اب آج بیٹا آگے سوالات پہ۔ پہلا سوال یہ آتا ہے استہزاء، کہ استہزاء کا معنی ہوتا ہے کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو حقیر جاننا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو پھر اگر یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے تو پھر یہاں پہ معنی کیا کریں گے؟ تو اس میں بیٹا امام مزاوی نے 3 جواب نقل کیے ہیں۔ امام مزاوی کہتے ہیں کہ اس کے جو استہزاء کا معنی ہے نا، سوال سونے کا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف استہزاء کی نسبت کرنا جائز ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ نسبت جائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے، لیکن ہم اس معنی میں نہیں کریں گے جس معنی میں اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہو، ہم اس معنی میں کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ کا ادب پیش نظر ہو۔ تو وہ ادب والا پہلا معنی کیا ہے؟ امام مزاوی کہتے ہیں کہ استہزاء کا معنی کریں گے کہ سزا دینا۔ پہلا معنی کیا ہوگا؟ سزا دینا۔ کہ منافقین جو ہیں وہ مومنوں کا استہزاء کرتے ہیں، یعنی مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کی استہزاء کی سزا دیتا ہے۔ پہلا معنی سمجھا گیا۔ دوسرا معنی کہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو استہزاء ہے نا، ان کے ساتھ بھی استہزاء والا برتاؤ کیا جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے، اللہ ان کے ساتھ استہزاء نہیں کرتا، لیکن جو ان کے ساتھ دنیا نے رویہ رکھنا ہے وہ رکھنا ہے استہزاء والا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور جب مخلوق کوئی کام کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کرتی ہے، تو لہذا اس میں امام مزاوی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ استہزاء والا رویہ رکھا جائے گا۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ بروز معاشر مومن کافروں پر ہنسیں گے۔ کیسے؟ کہ جب مومنوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو منافقوں کے لیے بھی جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا۔ جب منافق اس دروازے میں داخل ہو کر جنت میں جانے کے لیے آگے بڑھیں گے نا، تو جیسے وہ دروازے پر پہنچیں گے اچانک ان کے لیے دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو وہ کہ یہ کیا ہوا؟ اب ان کی اس کیفیت سے مسلمان لطف انداز ہوں گے، وہ ہنسیں گے، جس کی طرف اشارہ ہے ایک دوسری سورہ مطلب 31 بارے میں، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج کے دن جو مومن ہے وہ کافروں پر ہنسیں گے۔ تو وہ جو اس وقت ان کی بے عزتی ہونی ہے نا جنت میں داخلے کے وقت، پہلے ان کو لالچ ملے گا جنت کا دروازہ ہمارے لیے کھلے، پھر اچانک وہ بند ہو جائے گا،
تو جب وہ دروازے پہ داخل نہیں ہو سکیں گے تو مومن ان کی اس کیفیت پر ہنسیں گے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سچویشن پیدا کرنی ہے تو یہ اس چیز کی نسبت اللہ کی طرف کی اللہ ان کے ساتھ یہ استہزاء کرے گا کہ مومن ان کا مذاق اڑائیں گا. یہ 3 اس کے جواب دیے گئے ہیں. پھر بیٹا اس میں ایک یہ ہے جب پیچھے بات تھی منافقین کی تو منافقین کے بارے میں یہ آیت آئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ نہ مانا ہم مستہزئون کہ ہم مذاق کرنے استہزاء کرنے والے ہیں. تو انہوں نے اس میں فاعل کا صیغہ بولا تھا. انہوں نے کیا بولا تھا اس میں؟ اور جب اللہ تعالیٰ کی بات ہے تو اللہ فرمایا یستہزئون. اگر تو منافقوں کے مذاق کے جواب میں مذاق ہوتا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہ آتا اللہ مستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرنے والا ہے. تو پھر یہ برابر کی بات ہو جانی تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، حالانکہ یہ برابر کی بات نہیں ہے. جب ان کے مذاق کرنے کا ذکر تھا تو وہاں پہ جملہ اسمیہ تھا اور مستہزئون یہ جمع مذکر اس میں فاعل کا صیغہ تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف بات ہے تو وہاں پہ یستہزئ فعل مضارع کا انداز ہے. تو فعل مضارع جو ہے نا یہ اس لیے ہے کہ جہاں پہ یہ جو ہے نا فعل مضارع پایا جاتا ہے پھر بدل وہاں پر تجدد اور حدوث پایا جاتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بار بار پھر نئی سزا دے گا، یعنی کہ ان کی ایک سزا نہیں رہے گی بلکہ ان کی سزا تبدیل ہوتی رہے گی. یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تو دنیا میں ایک مرتبہ ہی مذاق کریں گی لیکن جو ان کو جہنم میں سزا ملے گی وہ ان کو سزا بار بار ملتی رہے گی. پھر بیٹا آگے ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہوگا کہ یہ مدعو اور طغیان کی نسبت اللہ کی طرف کرنی جائز ہے یا نہیں ہے. یہ مدعو اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے اور طغیان اللہ ان کو سرکشی میں آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے. تو کیا اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی جائز ہے؟ یہ کہنا اللہ تعالیٰ ان کو سرکشی میں آگے بڑھاتا ہے، اللہ کا یہ کام تو نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ تو راہ ہدایت دینے والا ہے. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود ہی منافقوں کو کہے گا کہ میں تمہیں آگے سرکشی میں بڑھنے دے رہا ہوں پھر ان بیچاروں کا کیا قصور؟ یہ اعتراض لوگ کرتے ہیں. بیٹا سمجھئے آپ کو ملے پا کیا میں نے اعتراض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو بیٹا ذرا جا کے بیٹھے اب سوچو میں گم تھی نا میں اس لیے آپ کو ٹوکا ہے. اللہ کا کسی کو سرکش بنانا کام نہیں ہے. اگر منافق سرکشی کریں اگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ڈھیل دیتا ہے اپنی سرکشی میں آگے بڑھے ان کی سرکشی میں اللہ نے ڈھیل دیتا ہے تو کیا سرکشی کی نسبت یہ اس چیز نسبت اللہ کی طرف جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو مطلب اس میں معتزلی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف نسبت کرنی جائز نہیں ہے اور اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے. اہل سنت کیا کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے. اہل سنت کہتے ہیں کہ جائز اس طرح ہے کہ یہ مدعوں کے 2 معنی ہیں، کسی چیز میں اضافہ کرنا یا ان کی مدد کرنا یا سمجھنے بولا دینا، یہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا. اب ان منافقوں کی جو سرکشی تھی اللہ نے اس میں اضافہ کیوں کیا ہے؟ ان کی سرکشی میں اضافہ کرنا ان کو سزا دینے کی مترادف ہے. نہیں بات سمجھ آئی؟ بیٹا جب کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ اس کو غلط کام کرنے دیں تو یہ اس کی سرکشی اس کی سزا ہے ایک لحاظ سے. اگر اس کو روک لیا جائے مثال کے طور پر آپ میری بیٹی ہیں آپ میں سے کوئی مطلب تھوڑی سی چیز تھوڑا سا کام غلط کرتی ہیں تو میں آپ کو روک دیتا ہوں تو اس میں میری آپ کی محبت ہوگی کہ میں نے آپ کو بیٹی سمجھ کر اس کام سے روکا کہ یہ کام اچھا نہیں ہے. اور اگر میری آپ سے محبت نہ ہو دشمنی ہو تو میں کہنا کرتے رہے تو یہ ایک مطلب جو رویہ ہے نا اس کو برے کام میں لگے رہنے دینا تو یہ بھی ایک طرح کی سزا ہوتی ہے. یہ بھی ایک طرح کی سزا ہوتی ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے اگر اللہ تعالیٰ اضافہ کر رہا ہے ان کی سرکشی میں تو
تو یہ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی سزا دینی شروع کر دی ہے. اگر کہ اللہ ان کی مدد کر رہا ہے تو یہ بھی ان کو ایک طرح کی سزا دی جا رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے کہ بھی جتنے برے کام کرنے ایک مرتبہ کر لو، اکٹھی سزا ملے گی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا کہ اللہ ان کی اس سرکشی میں اضافہ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ حقیقی معنی میں لیں گے اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی سزا کا عمل دنیا ہی میں شروع ہو گیا ہے. معتزلی کیا کہتے ہیں؟ معتزلی کہتے ہیں کہ ان کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرے گی، یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ سرکش کرے. وہ اس کا مجازی معنی کرتے ہیں. اور مجازی معنی کہتے ہیں کہ مجازی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو منافقوں پہ نوازشیں کی ہیں نا، ان نوازشوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ روک لی ہے. وہ اس کا یہ معنی کرتے ہیں، حالانکہ یہ معنی یہاں پہ لگتا نہیں ہے. دوسرا معنی یہ کر رہے ہیں کہ اثر ان میں ان کو شیطان گمراہ کر رہا تھا، تو لیکن شیطان کو بھی اللہ نے طاقت دی ہے نا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے چونکہ طاقت شیطان کو دی ہے تو اس کی نسبت اپنی طرف کر دی، لیکن اثر گمراہ کو شیطان کر رہا تھا. یہ بھی بات کو عجیب سی ہے، ماننے والی نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ تیسرا معنی یہ کہتے ہیں کہ یہ متحب کا معنی اللہ تعالیٰ کی عمر میں اضافہ کر رہے ہیں، تو یہ معنی بھی درست نہیں ہے. اور چوتھا معنی وہ کہتے ہیں مجازی معنی، اللہ نے ان کی صلاح کے لیے یہ لفظ بولا ہے کہ یہ میں ان کو لفظ بولوں گا، منافق یہ سنیں گے تو شاید پھر اس طرح وہ رک لیں. یعنی وہ چار اس کے مجازی معنی بیان کر کے اس میں طویلیں کرتے ہیں، حالانکہ طویل کی ضرورت وہاں پہ ہوتی ہے جہاں حقیقی معنی مراد لینا ممکن نہیں. جب حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی میں اضافہ کرتا ہے. تو اب اس میں بیٹا یہ ان کی سزا کا بیان ہے، تو لہٰذا یہاں پہ حقیقی معنی مراد لیں گے، مجازی معنی مراد نہیں لیں گے. المقصد یہ کہ استہزاء کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کر سکتے، کیونکہ مذاق وہ کرتا ہے جو کامعقل ہو، جو جاہل ہو، جو کمزور ہو. جو کمزور اور جاہل ہو مذاق وہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے، تو پھر اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کو میں نے کیا دوسرا معنی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دنیا حد میں استہزاء والا رویہ رکھے گا، یا قیامت والے دن مومن پر مذاق کرے گا. جو مومن مذاق کریں گے اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر دی. سمجھ آ گئی بیٹا؟ آئے چلے سیو کر لیں.